सोई क़यामत जाग उठी, हालात के कुचले लोगों में अब देख बगावत जाग उठी। बरसों से छाई जुल्मत पे जज्बों का तूफ़ान टूट पड़ा। वो देख सितम की लाश गिरी, ये देख उजाला फूट पड़ा। अब ये उजाला ये नहीं रोक सकते। ये जो उजाला हमारे कायद ने, इमरान खान ने दे दिया है इस नौजवान नस्ल को, अब इस उजाले को अंधेरों में जाकर वापस लेके जाना, ये चंद दिन कर लेंगे, 2 महीने 4 महीने कर लेंगे, लेकिन ये जलील से जलील तर होते जाएंगे, ये नेस्तो नाबूद होते जाएंगे, ये ऊपर नहीं उठेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपको सिंगार खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिसको आप अक्सर और बेशतर नज़में पढ़ते हुए और वकला की तर्जुमानी करते हुए देखते हैं, चाहे वो काले कोट का केस हो या हमारी अदलिया का कोई भी केस हो, हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये चाहते हैं कि सहाफ़ते ख़रीद लो, ना सहाफ़ते ख़रीद सकें चंद नासिर को छोड़ के, और ना ये वकालतें तो नज़र आ रही हैं नहीं ख़रीद सके। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये वो जो नज़म पढ़ी थी ना सर, ये बहुत ही प्यारे शायर हैं, वो भी शहीदों के वारिस हैं, मॉडल टाउन के शहीदों के वारिस हैं, तो उनको भी रोकने, यही राना सनाउल्लाह था जिसने जब मॉडल टाउन के ऊपर हमला किया था और बेगुनाह बच्चियों के ऊपर, औरतों के ऊपर इन्होंने बेदरेक गोलियां चला के उनको शहीद किया था, जिसका आज तक उनके वरसा को इंसाफ नहीं मिल सका। यही बदमाश थे, यही लोग थे, तो इसीलिए वो मैंने पढ़ी थी नज़म। साफ़तें नहीं ख़रीद सकते सर, साफ़ी आप लोग भी साफ़ी हैं, वो कुछ लोग होते हैं, वो जिस तरह हर जगह कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं, हम तो उनको भी नहीं कहते, चलें उनका अपना ज़मीर है, हमारे तो ज़मीर ज़िंदा है, हम तो इसलिए बोलते हैं सर कि ये जो मुल्क है हमारा, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया था। हमारे असलाफ़ ने, हमारी माओ बहनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब ये मुल्क बना। तो आज यहाँ पर देख लें कि आपके सामने है कि इसके साथ क्या किया जा रहा है, कि आज आपको, मुझे, वकला सबको निकलना पड़ा है। अगर क्यों निकलना पड़ा है, क्या देख कर, आज मैं आपको ना एक और बड़ी प्यारी नज़म सुनाता हूँ, जो कि यूँ तो तेरी मेरी जान है ये, पर कैसा पाकिस्तान है ये, है जज्बों की तहकीर यहाँ, हर ख्वाब है बेताबीर यहाँ, धुंधली हर तस्वीर यहाँ, जमहूर है बेतौकीर यहाँ। जमहूर समझते हैं ना, ये ख़ुद बेतौकीर हुए हैं किसी के आलाकार बन के, ये ख़ुद बेतौकीर होते हैं। जमहूर हैं बेतौकीर यहाँ, जो मुट्ठी भर हैं हीरे हैं, हम लोग निज़ाम की नज़रों में गलियों में रेंगते कीड़े हैं। एक तबका जिसके भी यहाँ नाज से पलते रहते हैं, एक तबका जिसके बच्चे भी यहाँ भूख से जलते रहते हैं। एक तबका जहर उगलता है, एक तबका जहर निगलता है, एक तबका लाल गुलाबी है, एक जर्द ख़ज़ा में ढलता है। एक तबका चले तो साथ उसके लश्कर भी उतारा जाता है, एक तबका रोज़ धमाकों से चौकों में मारा जाता है। लेकिन अब क्या है, अब उम्मीद की एक किरण बन के उभरा है ये हमारा जो कायद है इमरान खान, और इसने वो शऊर दिया है कि मज़दूरों और किसानों में, अफकार के चमनस तानों में, गुलजारों रेगस तानों में, हर मस्कन में, मैदानों में, सदियों के वहशत खानों में, बरसों के इन हलकानों में, इस धरती के बहरानों में, बहरान ज़दा इंसानों में, फिर खोली आँख उजालों ने। एक सोई क़यामत जाग उठी, हालात के कुचले लोगों में अब देख बगावत जाग उठी। बरसों से छाई जुल्मत पे जज्बों का तूफ़ान टूट पड़ा। वो देख सितम की लाश गिरी, ये देख उजाला फूट पड़ा। अब ये उजाला ये नहीं रोक सकते।
یہ جو اجالا ہمارے قائد نے عمران خان نے دے دیا ہے اس نوجوان نسل کو، اب اس اجالے کو اندھیروں میں جا کر واپس لے کے جانا یہ چند دن کر لیں گے، 2 مہینے 4 مہینے کر لیں گے، لیکن یہ ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جائیں گے، یہ نیست و نابود ہوتے جائیں گے، یہ اوپر نہیں اٹھیں گے۔ آپ یہ جا رہے تھے اوپر، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے عمران بھائی کا جو وہ کیا کہتے ہیں سروے کرتے ہیں آپ، تو ان کا جو وہ گراف تھا کدھر جا رہا تھا، بلکہ یہ سیٹیں جیت رہے تھے سر۔ آپ پتہ ہے نا آزاد کشمیر میں، پنجاب میں کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی پکڑ میں لیا کہ وہی انہوں نے ایک ایسا کام ان سے اللہ کرواتا ہے نا، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیادک الخیر، اللہ نے ایسا کام کروایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، اور وہ اسی طرح ستارہ بن کے دنیا میں چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ اس کو بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ، لیکن انشاءاللہ اس کا اللہ حامیوں سر کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی آپ نے بات کی ہے اور بہت پیاری نظم پڑھی ہے، ایک دیکھی جائے تو ہر ادارے، ہر بندہ جو ملک کی مفاد میں بہتری کے لیے نہیں ہے، جو ملک کا بہترین ہونے کے لیے ملک کی بہتری کا نہیں سوچتا، وہ ننگا ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں، یا ہمارے کوئی بھی کسی بھی ادارے کی بات کریں، وہ اپنی موت خود مرتا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس میں، کل آپ نے دیکھا فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پراپر اسپیچ بھی کی، اور وہ چوروں لٹوروں کے ساتھ ان کے بغل میں جا کے بیٹھے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر ہمارے لیے تو دیکھیں نا، وہ ہم تو سپریم کورٹ کے آئین کے محافظ بن کے یہاں کھڑے ہیں، ہم تو ان کو ہم کیا کہیں سر، اس کے اوپر کیا بنا کے آپ خود بتائیں، ایک بندہ جس نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے، اس کو اپنے آپ کو پولیٹیسائز کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ ٹھیک ہے، انہوں نے تو ایک عدلیہ کے وقار کو اس طرح مجروح کر دیا ہے، اسی لیے تو یہ گالیاں دے رہے ہیں نا سر۔ ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ یہ کوٹا کا کدھر کا ایک بندہ، وہ اس نے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں ہمارے چیف صاحب کو، اب اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا نہیں ہوگا دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ خود وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار، انہوں نے تو وہ کام کیا ہے نا، اس بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کے کیسز ہمارے پاس آئیں گے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ نے، یار تم اللہ کے بندے، آپ ہمارے چیف ہو، آپ کو ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ جو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں کل کے انہوں نے فیس کرنا ہے ان کی کیسز، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سمجھا رہا تھا نا ساتھ، اس نے سمجھایا ہے نا صحیح کر کے، سمجھ بعد میں آیا ہے نا، اچھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ جیسا کرنی ویسی بھرنی، جب یہ گئے ہیں تو اسی نے تو صحیح، کل ہم ادھر راولپنڈی بار کونسل میں قائد اعظم حال میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سینئر وکلاء بیٹھے ہوئے تھے، یقین مانے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ زرداری نے کیا ہی زبردست وار کیا ہے، کیا ہی زبردست تیر پھینکا ہے، اور کیا ذلیل و خوار کر دیا کچھ لوگوں کو، میں نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے سر۔ وہ تو بڑا زبردست قسم کا ایک، دیکھیں نا، وہ شروع سے ہی ایک کرمنل مائنڈڈ آدمی، مشہور ہے کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے مسائل کا حل نکالنا مشکل نہیں ہوتا، جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ اس نے دیکھیں ان کو، اب یہی سمجھیں کہ سامنے بیٹھ کے تھپڑ بھی مار رہے اور یہ بول بھی نہیں رہے، کہہ رہا ہے یہ وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ مذاکرات آپ کو کرنے پڑیں گے، یہ تھپڑ ہے اس کو۔ اس نے کہا تھا نا میں گھسیٹوں گا اس کو، زرداری کو، روڈز کے اوپر وہ بٹوں کی نقل کرتے ہوئے بڑے مائک شائک اس نے ایسے پھینکے تھے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اس نے کان سے پکڑ کے نا اس کو آگے لگایا ہوا ہے، چل آگے چل، جدھر کہتا ہے ادھر چلتا ہے، جرت ہے اس کی نہ چلے۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس کے بھائی کے بیانیے کا بھی، وہ پیٹتا رہے اور نہ لو اے حکومت، نہ وہ وہاں پیٹتا رہے، اس کیا ہے ہو کدھر حکومت کس طرح نہ لو، وزیر اعظم بن گیا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، وہ 4 دن اس نے مزے کیے ہیں، اور یہ ابھی کر رہا ہے مزے، لیکن اس کو کتنی دیر یہ کرائیں گے مزے؟ اس کا نام ہے آصف علی زرداری، کہتے ہیں اس کا نام ہے آصف علی زرداری، لیتا ہے 5 کنال لکھواتا ہے ساری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے، اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہیں، جو ان کے، وہ ان کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں تو ان سے کہتا ہوں یار، کیا
آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہو، نہ ان کے گھنگرو مت بنو، بہت شکریہ ماتھے کا جھومر رہو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.